السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پے بیک بی ایل ایپیسوڈ 1 کے پہلی ایپیسوڈ کی، جس میں ہمیں ایک ایسی کہانی دیکھنے کو ملتی ہے جو محبت، دھوکے، انتقام اور رازوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا ضرور، کیونکہ آخر میں ایک ایسا ٹویسٹ آئے گا جو پوری کہانی کا رخ بدل دے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ کہانی کے آغاز میں سن نامی ایک نوجوان ہوتا ہے جو اپنی فیملی کے لیے ہر مشکل برداشت کر رہا ہوتا ہے۔ وہ قرض وصول کرنے کا کام کرتا ہے، جو لوگ قرض لیتے ہوتے ہیں نا، اور ان سے وہ وصول کرنے کا کام کرتا ہے، اور چاہتا ہے کہ اس کی ماں اور اس کا چھوٹا بھائی ایک بہتر زندگی گزارے۔ اس کی ماں ہوتی ہے اور اس کا بھائی ہوتا ہے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے۔ ایک دن سن ایک خطرناک شخص سے قرض وصول کرنے گیا ہوتا ہے۔ وہ شخص غصے میں آ کر حملہ کر دیتا ہے۔ اسی دوران سن کا جو چھوٹا بھائی ہوتا ہے وہاں پہنچ جاتا ہے تاکہ اپنے بھائی کی مدد کر سکے، مگر وہ اس جھگڑے کا شکار بن جاتا ہے۔ مطلب ان کی ہاتھا پائی ہونے لگ جاتی ہے، اور جان سے اس کے بھائی کو اس کی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، وہ مر جاتا ہے۔ یہ لمحہ سن کی پوری زندگی بدل کے رکھ دیتا ہے، کیونکہ وہ جس مافیا کے پاس گیا تھا وہ بہت زیادہ برا تھا۔ سن پہلے ہی اپنے بھائی کی موت کے صدمے میں ہوتا ہے کہ لیکن اس کے بعد اسے ایک اور بڑا سا بہت بڑا اس کو دکھ مل جاتا ہے، دھچکا لگ جاتا ہے۔ اس کا جو بوائے فرینڈ تھا، اسی ایپیسوڈ میں ہم یہ بھی دیکھیں گے، اس کا ایک بوائے فرینڈ ہوتا ہے جس پر وہ سب سے زیادہ اعتماد کرتا ہوتا ہے، اس کے سارے پیسے لے کر اسے چھوڑ دیتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے۔ سن نے جو پیسے بچائے ہوئے تھے اس کے وہ پیسے لے کر غائب ہو جاتا ہے۔ ایک ہی وقت میں سن اپنے بھائی بھی کھو دیا، اپنا پیار بھی کھو دیا، اور جو اپنا جمع پونجی تھی، جو اس نے ساری زندگی جمع کی تھی، وہ بھی اس نے کھو دی۔ یہ سب کچھ اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ وقت گزرتا رہتا ہے، اور تقریباً 5 سال بعد اور اسی کے ساتھ ہمیں 5 سال بعد ایپیسوڈ 5 سال بعد آگے چلی جاتی ہے۔ 5 سال بعد دوبارہ ہمیں سن نظر آتا ہے، اور وہ پہلے والا سن نہیں ہوتا، جیسے پہلے ہوتا تھا کہ بہت زیادہ لڑائی وغیرہ۔ وہ خاموش، سنجیدہ اور نرجس سے مکمل طور پر ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ ایک عام ڈیلیوری بوائے بن جاتا ہے، جو عام رائڈر ہوتا ہے اس کی طرح زندگی گزارنے لگ جاتا ہے، بس کسی نہ کسی طرح دن گزر جائیں۔ لیکن قسمت ایک بار پھر اسے اسی شخص کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے جس نے اس کی زندگی تباہ کی تھی۔ جو اس کا بوائے فرینڈ تھا وہ دوبارہ آ جاتا ہے، جو اسے پہلے چھوڑ کے گیا ہوتا ہے۔ سن کی اچانک ملاقات اپنے سابقہ بوائے فرینڈ سے ہو جاتی ہے، لیکن اب حالات بالکل بدل چکے ہوتے ہیں۔ بینک ایک مشہور اداکار بن چکا ہوتا ہے، اس کے بوائے فرینڈ کا نام ہوتا ہے بینک۔ تو اس کے پاس شہرت بھی ہوتا ہے، پیسہ بھی ہوتا ہے، طاقت، بہت سارا کچھ، سب کچھ موجود ہوتا ہے۔ جب سن اسے دیکھتے ہیں تو اس کے پرانے زخم ایک بار پھر سے تازہ ہو جاتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ کیسے یہ سارے پیسے لے کے غائب ہو گیا مجھے چھوڑ کے۔ وہ صرف دھوکہ ہی یاد نہیں دیتا، بلکہ اس کے بھائی کی موت اور ساری اس کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ وہی آ جاتا ہے جو اسے 5 سال پہلے چھوڑا ہوا تھا۔ یہی سے سن فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اب اس سے بدلہ لے گا، وہی سے وہ اپنا دماغ بنا لیتا ہے کہ میں نے اس سے بدلہ لازمی لینا ہے۔ لیکن ایک عام انسان کسی طاقتور یا مشہور اداکار سے کیسے ہی بدلہ لے سکتا ہے، کیونکہ سن جو بینک تھا، اس کا بوائے فرینڈ تھا سن کا، وہ اس کے سارے پیسے لے کے چلا گیا تھا۔ تو اس نے وہاں پیسے لے کے اس نے وہاں پہ جا کے اپنا ایکٹنگ وغیرہ سٹارٹ کی، اور وہ بہت زیادہ طاقتور بڑھ چکا تھا۔ لیکن سن ایک عام رائڈر تھا اس لیے سن ایک نیا منصوبہ بناتا ہے۔ وہ انٹرنیٹ انڈسٹری انٹرٹینمنٹ جو انڈسٹری ہوتی ہے جو ایکٹر وغیرہ چیزیں ہوتی ہیں، وہ اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ فیصلہ کرتا ہے کہ بینک کے قریب جا سکے اور اس سے اپنا ماضی کا حساب لے سکے، کہ سن ایسے سوچتا ہے کہ میں ایک انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں حصہ لوں گا، اور وہاں پہ میں بھی ایکٹر بن جاؤں گا، اور پھر اس سے بدلہ لوں گا۔ اس دوران ہماری ملاقات ایک اور اہم کردار سے ہوتی ہے۔ اسی ایپیسوڈ میں ہم ایک اور اہم کردار کو دیکھیں گے۔ پہلی نظر میں جے ایک مغرور، سخت مزاج اور طاقتور شخص ہوتا ہے۔ جو اہم کردار ہے اس کا نام ہے جے۔ سن اور جے کی پہلی ملاقات بالکل اچھی نہیں ہوتی، دونوں میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، دونوں کے درمیان بحث بھی ہوتی ہے، اور ایک عجیب سی کشیدگی بھی محسوس ہوتی ہے، ایک عجیب سی تناؤ وغیرہ چیزیں، یا لڑائی جھگڑے میں جو ہم ہوتے ہیں کہ غصے میں آ جانا، وہ والی۔ لیکن ناظرین کو جلد ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ جے ایک عام شخص نہیں بلکہ ایک بہت طاقتور شخصیت ہے۔ جے کوئی عام شخص نہیں تھا، وہ بہت طاقتور شخصیت ہے جس کا تعلق اسی کمپنی سے تھا جہاں بینک جو تھا بوائے فرینڈ تھا سن کا، وہ کام کرتا تھا۔ جے کا تعلق اسی کمپنی سے تھا۔ اب سن کا راستہ بار بار جے سے ٹکرانے والا تھا، اگرچہ دونوں ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن ان کی کیمسٹری پہلے ہی ایپیسوڈ سے محسوس ہونے لگتی ہے۔ جے اور سن کی کیمسٹری، یہی چیز آنے والی قسط میں ان کے تعلق کو مزید دلچسپ بنائے گی۔ ہم دیکھتے ہیں
کہ ایپیسوڈ کے آخر میں سن اپنے دل میں صرف ایک مقصد رکھتا ہے، مطلب اس کا صرف نام اس ایپیسوڈ میں فرسٹ ایپیسوڈ میں ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ کیسے وہ انٹرٹینمنٹ کمپنی کو جوائن کرے اور کیسے وہ اپنا بدلہ لے بینک سے۔ وہ اپنے بھائی کی موت، اپنی برباد زندگی اور اپنے ساتھ ہونے والے دھوکے کا حساب لینا چاہتا ہوتا ہے، لیکن کیا وہ واقعی کامیاب ہو پائے گا اپنے اس جو مقصد ہوتا ہے اس میں؟ کیا بینک واقعی اس سب کا قصوروار ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور راز چھپا ہوا ہے؟ کیا بینک نے چوری کی تھی یا کسی اور نے چوری کی تھی؟ تو ابھی تک تو ہمیں یہ نہیں پتہ۔ اور جے آخر سن کی زندگی میں کیا کردار ادا کرے گا؟ ان تمام سوالوں کے جواب ہمیں آنے والی ایپیسوڈ میں ملیں گے۔ اگر بات کریں پہلے ایپیسوڈ کی تو اس میں ایک مضبوط آغاز، جذباتی مناظر اور انتقام کی زبردست بنیاد رکھی گئی ہے، جس میں جے اور سن کی تھوڑی بہت نوک جھونک دکھائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ناظر اگلی قسط دیکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو پے بیک بی ایل کی یہ اردو ایکسپلینیشن پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا ضرور بٹن دبائیں تاکہ آنے والی تمام ایپیسوڈ کی اردو ٹرانسلیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اگر آپ کو ایپیسوڈ اچھی لگے تو کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ چلے ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔